Syamsi Sumus Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, juga berkahnya Sahibul Magam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala segenap hajat-hajat kita dijabah Allah. Segenap dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dilapangkan hatinya, dilapangkan rezekinya, dibanyakan pemberian-pemberian Allah kepada kita, insya Allah dimudahkan segala urusan-urusan kita, amin ya rabbal alamin. Kita minta pada Allah Al-Fatihah biniyati annallaha yaqdi lana jami'al hajat. Sebutkan hajat masing-masing. Semoga yang sakit-sakit Allah karuniakan kesehatan, yang sedang sulit-sulit Allah berikan kemudahan, yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala hibur hatinya dan diberi jalan keluar yang terbaik dalam setiap ujiannya, insyaallah. Rumah tangga kita semuanya semoga dikaruniakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Orang-orang tua kita semoga dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala jaga mereka sebagaimana Allah telah menjaga hamba-hambanya yang saleh-salehah. Ala hadhihi niyyah bi kunniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita mulai bacaannya ya. Semuanya harap pegang masing-masing kitabnya biar bisa mengikuti dengan seksama, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa hadratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kan uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kulli at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Fi kulli lahdatin abada adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatuddin. Fi kulli hinin abada adada ni'amillahi wa ifdalih. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala sayyidina al-imam al-habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus wa ikhwanihi wa auladihi wa dhurriyyatihim wa usulihim wa furu'ihim
ومشائخهم وتلاميذهم وجيرانهم ومحبيهم ومن في طبقاتهم من الصالحين وأهل ترابهم من الموحدين. ثم إلى روح Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus. Kemudian sebutkan arwah keluarga masing-masing. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala jami'il aba'i wal ummahat wal ajdadi wal jaddat wal a'mami wal ammat wal akhwali wal khalat wal ihwani wal akhawat wal banina wal banat والزوجات والقرابات والمشايخ وأهل المودات وذوي الحقوق علينا والتبعات وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولد من المؤمنين إلى يوم الدين وعلى سائر المؤمنين ما علمت منهم وما لم أعلم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا مثل ذلك كله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم في كل لحظة أبدا مثل ذلك كله عدد ما في علم الله وزنة ما في علم الله وملء ما في علم الله وعدد ما أحاط به علم الله وما وسعه علم الله وعدد كل معلوم لله وعدد كل موجود مضروبا كل ذلك في جميع مجموع أفراد ذرات الوجود. يا الله يا الله يا الله وفي كل لمحة ونفس أبدا بلسان كل عارف مثل ذلك كله 200,000 ألف ألف لك مليون في كل مرة في كل ذرة من ذرات الوجود عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. Yang ini saya baca sendiri.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. الله ييسر لنا في كل لحظة من هذا المجلس وما قبله وما بعده في كل لحظة أزلا وأبدا ما يسره لأهل مجالس الذكر أبدا وأهل الخلوات والجلوات والزيارات والحضارات، ويجعل فيها لنا من الحسنات والبركات والرحمات ما في مجالس الذكر والعلم وسير الأعمال الصالحات، ويثيبنا على كل ضرر من أعمالنا وأعمالنا وعاداتنا وعباداتنا ثوابه لسائر الصالحين على أعمالهم وأعمارهم وجهادهم ونياتهم، ويزيدنا من فضله في كل لحظة أبدا ما هو أهله، ويجعلنا من خواص جلسائه أبدا. ونوينا في هذا المجلس وما قبله وما بعده لنا ولأهلنا وأحبابنا من هو صالحون أو ينوونه وما نالوه أو ينالونه من الخيرات في مجالسهم وفي أعمالهم وأعمارهم وخلواتهم وجلواتهم ومشاهدتهم ومناجاتهم وزياراتهم وحضراتهم وما علمه الله من نيات صالحات، والنيابة عن ذوينا وأحبابنا وعن سائر المسلمين في كل ذلك وقضاء مجالس الخير ومواسم العبادة التي يسرها الله لعباده إلى يوم الدين، وقضاء لكل ذرة من كل نفس ولمحة ولحظة وهطرة وطرفة يضرب بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان في كل ذرة من ذرات الوجود، وبنية الفرج العاجل للمسلمين وتيسير مطالب الدارين لنا ولأحبابنا أبدا، وكمال السعادة فيهما والسلامة من شرورهما والفتوح والمنوح، وكمال الشفاء لنا ولأحبابنا أبدا من الأمراض والأسقام القلبية والقلبية الروحية والسرية الدينية والدنيوية البرزخية والأخروية، ومن أمراض القلوب ومن العيوب الظاهرة والباطنة والقسوة والغفلة والغرة، ويرزقنا وإياهم كمال التقى والهدى والعفاف والعفو والعافية والغنى وبلوغ كل منى أبدا سرمدا لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين. ونوينا ذلك في كل حسنة وفقنا الله لنا وللمسلمين، وبنيتنا الله يقبلنا على ما فينا ويفرج عنا وعن المسلمين الأحياء والأموات، ويتحمل عنا وعنهم سائر التابعات والظلمات، ويبدل سيئاتنا وسيئاتهم حسنات تامات موصلات، ويصرف عنا كل سوء في الدارين، ويهلك أعداءنا وأعداء الدين، ويعجل بذلك وبكل خير لنا ولأحبابنا أبدا، ويدرج أعمالنا في أعمال أهل حقيقة التوحيد، ويبلغنا في كل ذرة أبدا مضاعفة عدد ذرات الوجود إلى حضرة سيدنا ونبينا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس، ثم إلى روح الحبيب سالم بن جندان، وإلى روح الحبيب عمر بن هود العطاس، ثم إلى روح حبيب علوي بن أحمد الحداد Habib Kuncung, thumma ila ruhi Habib Abdurrahman Asgaf Guru, thumma ila ruhi Habib Abdullah bin Muhsin Alatas Empang Bogor, thumma ila ruhi Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf Indramayu, thumma ila ruhi Al-Habib Abu Bakar bin Husain Asgaf Gresik, thumma ila ruhi Saleh Al-Hamid Tanggul, thumma ila ruhi Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wal Hubaba Maryam Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, thumma ila ruhi الحبيب محمد بن سالم بن حفيد وهباب الزهراء الهدار وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح حبيب حسن والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح حبيب عبد الله بن محمد بن شهاب الدين وأصولهم وفروعهم، وحبابة نور بنت علوي بن شهاب الدين، ثم إلى روح سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي، ثم إلى روح حبيب عبد الله بن الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه مالان ووصولهم وفروعهم، ثم إلى روح جميع أولياء الله، ثم إلى روح الحبيب أحمد والحبيب أنيس بن علوي بن علي الحبشي ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله ومن والاه، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وحضرة وطرفة يذرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء في علمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. الحمد لله ربي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن محمد رسول الله السيد الكامل الفاتح الخاتم لا إله إلا الله الأول الآخر الظاهر الباطن محمد رسول الله السيد الكامل الفاتح الخاتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا بحرمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أخطأنا أو خطب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إن أمر أعيانا أو دهر عنانا لا نرجو من جانا إلا من مولانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا في رجواك مولانا أسهرنا الأجفانا فامنن يا مولانا
بفضلك لا تنسانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا إلهي واحمي حمانا دمر من عادانا جود فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا إلهي واحمي حمانا دمر من عادانا جود فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا إلهي واحمي حمانا دمر من عادانا جود فضلا وإحسانا لأقصانا وأدنانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا واجب ربي دعاء جمل وجلي مرعانا ولا تخيب مسعانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا مولانا يا مولانا يا سميع لدعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا سبحان ربك رب العزة أما يصفون مرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لمن يقول لا إله إلا الله. Baca la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الفاتحة إلى حضرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس وأصولهم وفروعهم وذرياتهم من الله وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لا إله إلا الله. Silakan baca 100 kali la ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. الفاتحة إلى حضرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح سيدنا أبو بكر بن عبد الله العيدروس وأصولهم وفروعهم وذرياتهم أن الله يرحمهم وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا ilaha illallah. Silakan baca 100 kali. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. شريف زاده شرف وبحر ما له طرف وكل منه يغترف. شريف زاده شرف وبحر ما له طرف وكل منه يغترف. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب. مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله وبالعلماء بأمر الله ترى وكل الأولياء والصالحين يا الله. أخص به إمام الكتب حقا وجيه الدين تاج العارفين يا الله. رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العدروس كتب أجلى عن القلب الصدى للصادقين يا الله. أفي في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا يا الله. آل الدين سعدا عديم الحال تاج العابدين يا الله. ونادمها أبا بكر إماما هباه إله جاها مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا إلينا يا الله. ونخدم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. والحمد لله رب العالمين. Selebihnya kita membaca qasidah atau sampingnya sudah ada, tapi lebih bagus lagi kalau kita simak artinya. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana
Wahai Zat yang mengetahui yang rahasia dari kami. Kita nih rahasia, kita nih gak ada yang samar bagi Allah Subhanahu. Masa lalu kita semuanya yang jelek-jelek semuanya tuh Allah tahu. Aib-aib kita, keadaan-keadaan kita semua Allah tahu. Karenanya kita minta pada Allah, la tahtiki sitra'ana, jangan pernah engkau singkap hijab penutupan aib darimu itu ya Allah. Jangan buka aib kami ya Allah. Tidak di dunia, tidak pula di wa'afina, selamatkan kami semua, wa'fu anna, ampuni kami semua, wa kullana haitsu kunna, ya Allah berkenanlah senantiasa bersama kami. Nah tuh, senantiasalah bersama dengan kami dimanapun kami berada. Qad ista'antuka rabbi ala mudawati qalbi, ya Allah aku sungguh-sungguh mohon pertolongan kepadamu. Buat apa? Buat dibeliin rumah? Bukan. Ala mudawati qalbi, kami minta kepadamu ya Allah, sembuhkanlah hati saya, sehatkanlah hati kami ini ya Allah. Wa halli 'uqdata karbi, ya Allah angkat, luruskan belenggu-belenggu yang selama ini mengikat kami ya Allah. Fanzur ilal ghammi yanjal, maksudnya itu urusan kami lancarkan semuanya ya Allah. Karena urusan tuh kalau lagi bulet itu kayak tali yang lagi keikat gitu ya. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar diuraikan semuanya, urusan kita semuanya biar jadi gampang insyaallah. Fanzur ilal ghammi yanjal, kami ingin melihat awan tersingkap dari kami. Kami ingin melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan urusan-urusan kita dan juga membersihkan semua penyakit-penyakit hati kita. Ya Rabbi ya khairu kafi uhlul alainal awafi. Wahai engkau ya Allah, Tuhan kami yang maha mencukupi. Rabbi abduk bibabik, ya Allah nih ada hambamu nih ya Allah. Sekarang ini Rabbi abduk bibabik, ya Allah nih ada hambamu nih ya Allah. Sekarang ini sedang duduk di pintumu, sedang bersimpuh di pintumu. Ini kita nih sekarang semuanya sedang bersimpuh di hadapan Allah dengan lewat pintunya kekasih Allah, yaitu Habib Abu Bakar sahibul hadrah. Yang punya hadrah ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus dan juga sahibul magam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Ya Rabbi abduk bibabik, ya Allah hambamu ini di pintumu. Yahsya alima adabik, khawatir terhadap pedihnya siksamu. Dosanya banyak, kalau nggak diampuni nih disiksa nih. Ya Allah kita khawatir banget nih. Jangan sampai engkau masukkan kami ke dalam pedihnya siksamu. Wa yartajili thawabik, berharap-harap pahala darimu. Wa ghaitu rahmatak hattal, berharap-harap hujan rahmatmu deras mengguyur kepada kami. Waqad ataka bi udhrih, ya Allah hambamu ini datang padamu dengan uzur, dengan alasan, dengan kehinaan, dengan kerendahan, wa bingkisarih wa fagrih, dan dengan patah hati dan dengan kemiskinan. Kita datang fagr ya Allah, kita datang berharap, kita datang ingkisar, kita datang dengan hati-hati kami yang belum benar. Fahzim biusri ka usri, ya Allah hancurkanlah kesusahan dengan kemudahan darimu ya Allah. Kesusahan kita dihancurkan Allah, diganti dengan kemudahan-kemudahan dari Allah. Bimahdi judik wal ifdal, dengan murninya rahmat, murninya kedermawanan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amnun alaihi bitaubah taghsiluhu min kulli haubah. Ya Allah, ini kita semuanya yang hadir ya Allah, karuniakanlah taubat. Taubat dari dosa-dosa kita, taghsiluhu min kulli haubah, membersihkan kita dari semua dosa. Karuniakan kepada kami taubat, membersihkan kami dari segala dosa. Wa'simhu min syarri aubah, ya Allah jaga kami untuk tidak kembali berbuat dosa tersebut. Likun liman hukul hal, atas apa yang pernah terjadi kepada kami ya Allah. Yang dulu-dulu jangan lagi dibalikin kami kepadanya ya Allah. Dosa-dosa kami ya Allah jangan pernah lagi balikan kami kepada dosa tersebut ya Allah. Fa anta maulal mawali, bukankah engkau adalah sang pemilik kami, al-munfarid bil kawali, satu-satunya yang maha sempurna. Wabil ula wa ta'ali ala ta'andar bil amthal, dengan segala ketinggian keluhuran engkau telah teragung dari apapun yang bisa dijadikan contoh. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendirian, enggak ada saingannya, enggak ada lagi apa yang bisa dijadikan perumpamaan bagi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Juduk wa fadluk wa birruk yurja, ya Allah kedermawananmu, anugerah darimu, kebaikan darimu kami harapkan. Batsyuk wa qahruk yuhsya, murkamu ya Allah
Kemarahan-Mu ya Allah kami takut darinya. Dzikruk wa syukruk lazim. Mengingat-Mu dan bersyukur atas kenikmatan-Mu adalah sesuatu yang wajib bagi kami. Wa hamduk wal ijlal, demikian pula dengan kami memuji-Mu dan kami mengagungkan-Mu. Itu adalah sesuatu yang kami tahu itu wajib bagi kami. Ya Rabbi anta nasiri, Engkaulah ya Allah penolong kami. Falakkini kulla khairi, karuniakanlah kepada kami ya Allah segala kebaikan. Waj'al jinanak masiri, jadikanlah surga sebagai tempat kembali kami. Waqtim bil imanil ajal, akhirilah hidup kami dengan keimanan. Karuniakan husnul khatim. Salli fi kulli hala ala muzidil dalalah man kalamatul ghazalah Muhammadil hadidal. Limpahkanlah salawat pada setiap keadaan atas penghapus segala kebatilan, yaitu baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang telah berbicara kepadanya seekor kijang, yaitu Nabi Muhammad sang pemberi petunjuk. Walhamdulillahi syukra ala ni'amin hutatra nahmadhu sirran wa jahra wa bil qadaya wal asal. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah-Mu yang berketerusan, nikmat-nikmat-Mu yang berkelimpahan. Kami memuji-Mu ya Allah dalam rahasia maupun dalam terang-terangan, wabil qudui wal asal, pada pagi hari hingga pada malam harinya. Bacanya mau pakai nada apa enggak pakai nada? Pada seneng nyanyi nih ya. Ya alima sirri minna la tatiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haythu kunna قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل Ya Rabbi ya khaira kafi ahlul alaina al-awafi falaysa syai'tham makhafi alaika tafsil wa ijmal Ya Rabbi abduk bibabik Ya khasya lima adabik Wa yartajili thawabik Wa ghaidhu rahmatik hattal wa qad ataka bi'udri wa binkisari wa faqri wa zim biusri ka'usri bima dijudik wal ifdal wa manun alaihi bitawbah taghsilhu min kulli hawbah wa asimhu min syarri awbah likulli ma'an qad hal fa anta maulal mawali al munfarid bil kamali wa bil ulawat ta'ali ala
عن ضرب بالأمثال جودك وفضلك وبرك وبطشك وقهرك يهشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نسيري فلكني كل خيري واجعل جنانك واختم الأجل وصل في كل محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم تترى وسرا وجهرا وبالغدو والآصال. الفاتحة إلى سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصلي وفر من جميع سادتنا علي بعلوي أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات من الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحبة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجات في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة روي سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علوي خالع قسم سيدنا محمد صاحب بن مراد وسيدنا علي ولد الفقيه وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي عم الفقيه وسيدنا عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه وإخواني وسادتنا علوي وعلي ابن العلوي ابن الفقيه وإخوانهما وعلي وعبد الله ابن علوي ابن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولادي الشيخ أبو بكر السكران والشيخ عمر مهضار وإخوانهما والشيخ عبد الله العيدروس وأولادي صاحب الحضرة الشريفة الإمام الحبيب أبو بكر العادني وإخواني والشيخ علي بن أبو بكر وابني حبيب عبد الرحمن بن علي وابنه أحمد شهاب الدين وسيدنا محمد بن حسن جميل الليل وسيدنا محمد بن علي مولى العيديد وسيدنا أبو بكر بشميلة والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر الغطاس والحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه والحبيب محمد بن وعمر ابني الزين بن سميت والحبيب أحمد بن عمر بن سميت والحبيب حامد بن عمر وسيدنا طاهر وعبد الله ابني حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد المهضار سيدنا أبو بكر بن عبد الله العطاس وسيدنا أحمد بن حسن العطاس سيدنا عيدروس بن عمر الحبشي وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شاه العيدروس والحبيب أحمد بن عيدروس العيدروس والحبيب عبد الله المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيد وابنه الحبيب محمد بن محمد والحبيب علوي بن عبد الله
bin Abdurrahman al-Masyhur wal Habib Abdullah bin Umar asy-Syatiri wal Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin wa ibnihi Muhammad bin Alwi wal Habib Abu Bakar al-Attas al-Habsyi wal Habib Ahmad al-Masyhur al-Haddad wa jami' masyhur wa jami' sadatina ali Abi Alawi wa Syekh Salim bin Fadl Bafadl wa Syekh Ali bin Muhammad al-Khatib wa Syekh Sa'ad bin Ali Madhaj wa Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan wal Habib Ja'far bin Ahmad al-Aidrus wa ibn al-Habib Ali bin Ja'far al-Aidrus wa usulihim furuhim wa duriyatihim wa dul hukki alaihim ajma'in wa masyayil hadra al-jami' wa walidina wa auladina wa ahlina wa masyayihim wa muallimina wa jamil muslimin wa ususan lirai sahib ad-dari al-Habib Husain bin Abu Bakar al-Aidarus أن الله يعلي درجات في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أصحاب القهوة والبخور والكرامة من جاء منه خيرا وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين ويجمع قلوبهم على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بركة الحضرة الشريفة هؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلي الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافئة ويدرى فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويطفئ نار الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن ويطيل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سula wa ma'mulah ala ma yuridillah wa rasulah. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. الفاتحة. أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سله مأمولها لا ما يريد الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم بركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابق وحسن الخاتم عند الموت في خير وعافية وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله
وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه. تبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته. وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وهدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم شيل الله يا دروسي شيل الله محين نفوسي شيل الله شمس الشموس المدد يا دروسي شيل الله يا دروسي شيل الله معين شيل الله شمس الشموس شيل الله يا لطه من سما عزا وجاها وبه الحسن تناهى دونه ضوء الشموس أنتم أهل المزايا سدتم كل البرايا بالشرافة والسجايا وبأسرار النفوس شيل الله شيل الله شمس فيكم من كل مجد ما تلا عن حصر عد حبكم صولي وقصدي وبه ينزع حموسي منكم القطب المقدم سيد البحر الغطمطم وابنه علو المعظم والعلي حكي العكوس شيل الله
واعتلى صرف ونحو في ذرى مشهد أنيسي والفنا حال البقاء والبنا فنائي بالفتى ذي الاعتلاء سيدي زكي شيل الله شيل الله معين نفوسي شيل الله شمس قطب أقطاب الكمال عيدروس أهل المعالي وابنه حاول جمالي فخرنا شهمر رئيسي وبمن قد هز سره من حكم وجاروا في اهتفاء يالو وشاروا إذ هوى أشهل شيء لله دروسي شيء سيدي شيخ المفدى وابنه من طاب نجدا ومن سادى وجدى العفيف ابن الهموسي وابنه زين العباد قطب أرباب الرشاد وبهم أعطى مرادي من كؤوس الخندريس شيل الله شيل الله معين نفوسي شيل الله وابنه ذو الصدق صادق مشهر أرباب الحقائق ذو المعارف والحقائق شيخنا شمس السموسي ربي يسر لي أموري في ورود مع صدوري واهتفائي وظهوري وانبعاثي مع جلوسي شيل الله دروسي شيل الله معين نفوسي شيل الله شمس بهم يا خير ساتر كلها العبد غافر وله حافظ وناصر حال صعو أو غطوس وارحم الأمة برحمة ربي واكشف كل غمة كم لك إفضال ونعمة دونها حسر التروس شيل الله يا عيد روسي شيل
وعلى مزايا صل يا رب البرايا من كشف زمر الخبايا أو شجا سوى قعيسي وعلى أهل المناكب آل الزهر للكواكب والصحابة أهل المواهب ذرتي جانر رؤوسي شيل الله عيد موسي شيل الله محيي النور شيل الله شمس السموس المداد يا عيد روسي فاضل سيد الحب أبو بكر بن عبد الله العيدروس الأكبر أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وسرورهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة بالقبول وتومي كل سول وإلى حضرة الرسول. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kabul. Alhamdulillah nih ya. Mudah-mudahan hajat-hajatnya semua diijabah. Keluar dari sini jadi hamba Allah yang solehah insyaallah. Yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan dekat dengan para wali insyaallah. Berikutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai karomah dari para wali terkait urusan haji. Terkait urusan Mekah Madinah. Nih ya, saya punya beberapa cerita mengenai karomahnya para wali terkait urusan Mekah Madinah dan haji. Ini yang segera akan orang-orang udah pada mulai berangkat. Ibu-ibu ngiri nggak lihatnya? Rasanya nih kapan ya? Insyaallah. Yang belum berangkat mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang sudah berangkat haji, insyaallah Allah mudahkan untuk berangkat umroh. Lagi dan lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya tidak mendoakan yang sudah haji berangkat haji lagi? Kesian sama yang belum. Kesian sama yang ngantri. Antriannya panjang, sekarang kabarnya 20 tahun. Lebih malahan katanya ya. Makanya teman-teman saya sekalian, saya harap yang udah pada haji udah gak usah berangkat haji dah. Kecuali kalau kamu udah jadi para wali yang berangkat hajinya nggak perlu pakai pesawat lagi. Seperti yang akan saya ceritakan ini insyaallah. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan
min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian, para hubabah, para syaraif, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad, dan tidak dihalangkan dari keberkahan para wali. Tidak dihalangkan dari keberkahan para wali. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian saya muliakan, ala inna lillahi ibadan futana tarakud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lidarin watana ja'aluha lujatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Ini bait syair sangat terkenal. Katanya sahibu syair, ala inna lillahi ibadan futona. Di atas muka bumi ini Allah punya hamba-hamba yang brilian. Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Allah punya hamba-hamba yang jenius. Kejeniusan mereka membuat mereka berpikir, membuat mereka menemukan. Apa yang mereka temukan? Ala inna lillahi ibadan futona. Ketahuilah di atas muka bumi ini Allah punya hamba-hamba yang cerdas. Tarakud dunia, mereka meninggalkan urusan dunia. Enggak terlalu dipikirin, tidak menjadi prioritas dalam hidupnya urusan dunia. Tarakud dunia. Wa khaful fitana, mereka takut kepada fitnahnya dunia. Melenakan, bikin orang jadi menghalalkan segala cara. Urusan dunia katanya saudara, enggak jadi saudara. Betul begitu? Urusan dunia katanya enggak ada urusan guru sama murid. Urusan sama dunia katanya pokoknya dia yang harus dapat segalanya, bahkan yang haram jadi halal. Kalau dibilangin hati-hati, jangan berani sama yang haram, hati-hati sama duit haram. Dia bilang begini nih, jangan kata yang halal, yang haram aja susah. Na'udzu, tenggelam dalam urusan dunianya. Hamba-hamba Allah banyak di antara mereka yang cerdas sehingga mereka meninggalkan urusan dunia. Bukan berarti hidup miskin, tapi dunia tidak ada di hatinya. Seperti yang disampaikan para wali-wali kita. Doanya para wali itu gini nih. Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kita aja. Jangan jadikan dunia masuk ke dalam hati kita. Ya Allah, dunianya cukup di tangan aja, duitnya cukup di tangan aja. Jangan jadikan duit masuk ke dalam hati kami ya Allah. Bu, orang tuh kalau duitnya dia masukin ke dalam hati, giliran duitnya berkurang sakit hati. Giliran duitnya ada yang ngambil patah hati. Bukan begitu? Tapi kalau duitnya cuma ada di tangan, di saat duitnya hilang ya nggak apa-apa, minta lagi sama yang punya, susah amat. Insya ada hamba-hamba Allah yang kayak gitu. Tarakud dunya wa khaful fitana. Nadharu fiha, mereka mikir-mikirin karena cerdas, mikir. Ada juga sebenarnya nggak cerdas tapi punya guru-guru yang cerdas. Dan mereka mengikuti jalan guru-guru yang cerdas. Ada hamba-hamba Allah, mereka gak cukup pinter buat mikir, akan tetapi mereka dengerin perkataan orang-orang saleh dan mereka mengikutinya.
nadharu fiha, mereka mikirin urusan dunia. Falamma alimu annaha laysat lidarin watana ja'aluha salihal a'mali fiha suf, ja'aluha lujjatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufuna. Mereka karena mikir jadi ngerti bahwa dunia ternyata bukanlah tempat tinggal sejati. Mereka faham kita hidup di dunia bukan buat dunia. Mereka ngerti karena ngelihat, mereka ngerti karena mikir, mereka ngerti karena mengamati. Yang kaya mati, yang miskin mati. Yang cakep mati. Dia nggak mati-mati ya, iya soalnya jelek. Nggak pernah begitu, nggak pernah begitu. Yang jelek mati, yang cakep mati. Saudariku sekalian saya muliakan, yang tua mati, yang muda mati. Yang sakit mati, yang sehat mati. Semuanya mati ternyata. Yang pejabat mati. Yang rakyat mati. Semuanya bakalan mati. Ini kita nih kalau bikin majelis lagi 50 tahun yang akan datang, mungkin bikin majelisnya nggak di luar batang tapi di dalam. Ternyata semuanya bakalan mati, dan ketika mati, Bu, Kak, Dek, nggak ada apapun yang kita bawa. Sesayang apapun kamu sama handphone barumu itu, iPhone barumu itu kamu sayang banget. Ada nggak yang mau dikuburin nama HP-HP-nya? Gak ada. Sesayang apapun kamu sama gelang yang kamu pakai itu, teman-teman sekalian, tidak akan pernah kamu membawanya masuk ke dalam alam kuburan. Bahkan sesayang apapun kamu sama suamimu, suamimu ogah buat masuk, buat ikut masuk ke dalam kuburmu di saat kamu mati, bukan begitu? Sesayang apapun kamu sama anak-anakmu, kamu tentu tidak mau saat kamu meninggal dunia anak-anakmu ikut masuk dalam alam kubur juga untuk ikut mati bersama denganmu. Kan gak begitu. Semuanya kamu tinggalkan. Karenanya hamba-hamba Allah yang berfikir, hamba-hamba Allah yang faham, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerti dia diciptakan di dunia bukan untuk dunia, melainkan sebagai tempat pemberhentian sementara untuk sebanyak-banyaknya ngambil bekal buat kita bawa menuju pemberhentian yang sesungguhnya, rumah yang sesungguhnya yaitu negeri akhirat. Mereka pun menjadikan dunia ini seperti lautan dan mereka mengambil amal ibadah salihal a'mali fiha sufuna. Mereka jadikan amal-amal ibadah mereka sebagai kapal layar untuk menyampaikan mereka ke surga. Kita mudah-mudahan bisa kayak mereka. Jalan perlahan-lahan menuju surga. Biar kata nggak bisa jadi nahkodanya, seenggaknya kita ikutan kapal-kapal mereka. Nabi Muhammad bilang, mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh. Perumpamaan keluargaku, perumpamaan ahli bait Nabi Muhammad, perumpamaan para wali-wali dari kalangan keluarga Nabi Muhammad SAW, dari Sayyidah Fatimah ke cucu beliau Sayyidina Hasan Hussein, ke cicit beliau ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, ke bawahnya lagi Sayyidina Muhammad Al-Baqir, bawahnya lagi Sayyidina Ja'far As-Sadiq, bawahnya lagi Sayyidina Sayyidina Musa Al-Qadim, dan ke bawahnya sampai kepada zaman kita sekarang ini teman-teman. Selalu ada di atas muka bumi ini para wali-walinya Allah yang mereka tak hanya memiliki nasab keilmuan dengan Nabi Muhammad, akan tetapi memiliki nasab silsilah, nasab darah
bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab darah daging dengan Nabi Muhammad enggak kelewat. Saudara sekalian, ada banyak habaib, ada banyak syaraif, tapi dengarkan saya. Yang saya maksudkan di sini sebagai perahu Nabi Nuh adalah orang-orang yang membawa silsilah mutahharah, silsilah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar pernah berkata tentang Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, Jeddah. Yang mana beliau adalah seorang wali kutub. Wali kutub itu pimpinan para wali. Habibana Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, alhamdulillah mata ini Allah izinkan berjumpa dengan beliau. Sempat beberapa kali saya berjumpa dengan beliau, teman-teman sekalian. Kemuliaan, keagungan yang luar biasa. Di saat beliau hidup di masa-masa mudanya sempat beberapa kali berkunjung ke Indonesia, tapi tentu saja untuk waktu yang kayak mungkin 50-an tahun yang lalu gitu. Ya, saya nggak tahu, mungkin bapaknya, kakeknya mungkin ada yang jumpa sama Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf, ya, di Jeddah sana itu. Beliau ini, beliau ada buat satu masjid di Kota Tarim. Habib Umar bin Hafid pernah satu waktu mengisi haulnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Dan ini salah satu ucapan yang saya ingat mengenai Habib Abdul Qadir disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid. Katanya Habib Umar bin Hafid, innahu wali, ibnul wali, ibnul wali, ibnul wali ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdul Qadir bin Ahmad adalah seorang wali, anaknya seorang wali, cucunya seorang wali, bapaknya, kakeknya seorang wali, bapaknya lagi seorang wali, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahul alim ibnul alim ibnul alim ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya ulama, beliau seorang ulama, bapaknya adalah ulama, kakeknya ulama, bapaknya kakeknya ulama, kakeknya ulama, sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu salih ibnu salih ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdul Qadir bin Ahmad orang soleh, hatinya baik. Beliau anaknya orang soleh, bapaknya kakeknya orang soleh, bapaknya kakeknya orang soleh, kakeknya orang soleh, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Silsilat nasabuhu ma khala minhu wahid. Kata Habib Umar bin Hafid, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, silsilah nasabnya nih ke atas, enggak ada yang keluar dari kesolehan, enggak ada yang keluar dari keilmuan, enggak ada yang enggak jadi ulama, dan enggak ada yang keluar dari kewalian. Semuanya jadi wali sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, dan kita lihat sekarang Sayyidil Habib Umar bin Hafid itu wali, anaknya seorang bapak yang wali, kakeknya wali, terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya muliakan, Hubabah Nur. Banyak di antara kita yang Allah izinkan memandang wajah beliau, bukan? Beliau seorang waliyah, saudariku sekalian. Saya saksinya. Menjadikan kehidupan dunia ini sebagai lautan. Untuk beliau tunggangi, dijadikan salihal a'mal, amal kebaikan sebagai perahu beliau, sebagai kapal layar beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hubabah Nur itu saya pernah mendampingi beliau beberapa hari untuk menerjemahkan beliau saat kami sedang ada di Cirebon kalau nggak salah. Waktu itu beliau datang lebih awal dari majelisnya. Beliau minta kepada sahibul bait, gitu kan. Beliau bilang sama saya, Halimah, ini kan majelisnya masih habis maghrib. Datang sebelum maghrib. Kata Hubabah, Halimah boleh mintain kamar buat saya istirahat. Saya bilang, tentu Hubabah. Saya mintain, akhirnya dikasih ruangan untuk beliau beristirahat. Saya dampingin beliau masuk kamar, beliau bilang begini, Halimah, saya mau tidur sebentar nak. Saya sudah enggak tidur dari 2 hari yang lalu.
saya mau istirahat sebentar ya. Nanti kalau orang-orang pada datang kamu mulai aja. Mimpin dengan ratib dulu, bacaan-bacaan dulu. Saya bilang marhaba Hubabah. Fadhali Hubabah. Hubabah masuk dalam kamar sebentar, saya pijit-pijitin sampai beliau kelihatannya tidur, saya keluar. Kemudian gak lama datang tamu-tamu. Saudaraku sekalian saya muliakan, kayak setengah jam gitu. Kayak 1 jam dari waktu itu, saya kemudian masuk kamar, dapetin Hubabah lagi sholat. Saya bilang sama Hubabah, nimti Hubabah, Hubabah udah tidur, saya bilang gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, udah tidur, alhamdulillah. Udah kumpul orang-orangnya, ayo Hubabah. Hubabah kemudian keluar ngajar, Masya Allah, Masya Allah. Tuh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana nggak wali yang kayak begini teman-teman? Gimana nggak jadi wali yang kayak begini? Begadang hari-harinya, begadang ngapain? Nonton drama Korea. Begadang ngapain? Mereka mencari bekal. Segitunya bekal luar biasa. Ada mantu beliau, istrinya Said Salim, cerita kepada beberapa kawan-kawan kita. Dia bilang, saya nih di perjalanan nih, ada kesempatan, ada waktu di mana putri-putri beliau semuanya sedang jalan dakwah ke tempat yang lain, sehingga ditemani sama mantunya ini. Dia bilang, saya ini perjalanan dakwah, satu kamar sama Hubabah bikin saya ngerti siapa mertua saya. Dia bilang kami masuk kamar, masuk buat istirahat tuh. Dia bilang udah larut malam banget, lebih dari jam 11-an malam. Saya udah tepar, ngantuk banget. Hubabah liatin saya terus dia bilang gitu, nak wudhu gih, witir dulu barang 3 rakaat kemudian tidurlah. Dia bilang saya pun wudhu, witir 3 rakaat, habis itu terus saya baring-baring. Kata Hubabah gak apa-apa, kamu tinggal aja, tidur aja. Dia bilang saya pun tinggal tidur, saya lihat Hubabah masuk ke dalam kamar mandi, berwudu, gak lama kemudian saya mulai lihat Hubabah sedang mulai sholat. Dia bilang 2 rakaat. Habis sampai saya ketiduran, saya lihat beliau sedang dalam keadaan sholat. Dia bilang saya kebangun, saya lihat udah hampir jam 1. Saya lihat tempat tidur saya belum ada orangnya. Tempat tidurnya Hubabah yang mestinya tidur itu belum ada orangnya. Saya liatin Hubabah lagi apa sih? Lagi sujud teman-teman. Belum selesai sholat. Belum selesai sholat. Habis itu kemudian beliau selesai. Gitu kan, dia bilang saya ketiduran lagi Ustazah. Saya kebangun lagi, saya liatin Hubabah dengan air matanya nangis minta sama Allah, doa, entah apa yang beliau minta kepada Allah. Yang pastinya bukan sekedar urusan dunia, yang pastinya bukan sekedar urusan cinta manusia, yang pastinya bukan urusan jabatan-jabatan, kemuliaan-kemuliaan dunia. Karena bahkan itu semuanya sudah sebenarnya Allah berikan kepada mereka. Dan mereka pun membagi-bagikannya kepada yang lain-lain. Saudariku sekalian saya muliakan, dia bilang saya ketiduran lagi, kemudian saya dibangunkan. Nak, sholat subuh yuk, udah azan subuh. Saya liatin tempat tidur beliau masih belum kelihatan ada tanda-tanda dipakai. Sepanjang malam Hubabah tidak tidur sama sekali untuk beribadah, dan itu dalam perjalanan dakwah ke Indonesia yang melelahkannya luar biasa. Kalau dalam keadaan melelahkan kayak begitu aja beliau begadang sepanjang malam buat ibadah, kebayang kayak apa ibadahnya di saat beliau sedang dalam keadaan tidak lelah gitu. Kita aja kalau lelah kan kayak yang harus tidur lebih banyak, ya kan? Kita kan kalau lelah capek sudah, baru jalan-jalan ke Bogor istirahatnya 2 hari. Betul begitu? Baru pergi ke Bandung aja istirahatnya. Ustazah gak bisa ngaji dulu deh. Kenapa gitu? Pulang dari Bandung, capek bener Ustazah. Masya Allah, Masya Allah. Dia bilang gak lama subuh beliau baca zikir-zikirnya, habis selesai sholat subuh dia bilang
Sampai isyraq beliau sholat sunnah, beliau duha, habis itu beliau kemudian selonjoran. Beliau baringan, dia bilang sekitaran jam-jam tujuan pagi gitu, tiba-tiba kamar kami diketuk, orangnya masuk bawa-bawa sarapan, kemudian bilang, Hubabah setengah jam lagi akan datang jemputan untuk menjemput Hubabah pergi majelis. Hubabah bilang, sami'na wa ata'na, marhaba, marhaba, marhaba. Tuh. Saudara sekalian, mau nggak wali gimana coba orang kayak begitu? Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala buat ibadah. Kita nih, saya kalau lagi ketemu sama Hubabah, kalau lagi ngedampingin Hubabah, ngerasa kayak jadi remahan rengginang. Di kalengkongguan. Ngerasa kayak jadi kotoran di ujung jari kuku. Ngerasanya gitu, kayak kotoran kuku di bawahnya ujung jari itu loh. Kayak gitu. Ya Allah, nggak ada papanya. Semua waktu terjadwal, semua ibadah terjadwal. Teman-teman sekalian, segitunya datang tamunya Habib tiap hari, ratusan Hubabah yang masak di dapur. Ya Allah, ya Allah. Nih orang-orang yang punya kapal besar. Kita kalau nggak jadi kayak mereka, sekurangnya kita ikut di kapal mereka. Kita nggak jadi kayak mereka, sekurangnya kita cinta mereka. Biar almar'u ma'aman ahab, biar orang ikut di belakang orang yang dia cintai. Sehingga sekalian saya muliakan, Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ini saya ceritain. Kejadian beberapa tahun yang lalu. Dan ini diceritakan sama para ikhwan, ya, orang laki-laki gitu pada cerita. Habib Umar ngisi di Kuitang. Di tengah majelis, teman-teman, Habib Umar pamitan mau ke kamar mandi. Kamar mandi di luar dibawa masuk ke satu ruangan yang ada kamar mandinya di luar batang sana tuh di dalam, ya, ada ruangan, ada kamar mandinya. Di Kuitang. Saya bilang tadi apa? Saya memang tidak bisa berpaling hati dari luar batang. Cerita Kuitang tetap aja nyangkutnya luar batang ya. Jadi Kuitang itu kan ada tuh dalam itu kan kamar-kamar tuh. Nah kamarnya itu kan ada di ujungnya, ada kamar mandinya gitu. Habib masuk ke sana sama si yang nganterin biar Habib lega, mau barangkali mau buka baju, buka apa gitu, kamarnya ditutup gitu kan. Udah, akhirnya dia pun nungguin gitu di balik kamar. Kok nggak keluar Habibnya? Habib kok nggak keluar? Sehingga sekalian saya muliakan, dibuka kamarnya, ternyata Habib Umar sedang tidur depan kamar mandi. Beliau gelar ridanya, beliau tidur di sana, dari sepanjang malam beliau belum tidur sama sekali. Tuh, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengurus Darul Mustafa menyusun jadwal Ramadan, ada di situ dituliskan tuh tidur habis isyraq sampai ke waktu duha. Cuman beberapa jam jadwal tidurnya, malam gak ada tidur sama sekali. Nah itu ada pagi tuh ada tidurnya. Disampaikan kepada Habib Ali Al-Jufri, begitu beliau lihat, dia bilang, oh ini ada tidur ya, jam berapa nih, 7 sampai jam 10, jam 6 sampai jam 10 gitu, ini tidur. Iya Beb, oh udah disetujui jadwal ini, nanti diliatin aja lagi sama Habib Umar bin Hafid. Kenapa gitu Beb? Fa inna la nimna fi Ramadan illa ala ghafawah. Karena kami di bulan Ramadan tidak tidur kecuali karena ketiduran. Kami di bulan Ramadan tidak pernah menyiapkan waktu untuk tidur. Kami menganggap ketiduran kami adalah tidur kami. Orang di Tahrim sana tuh kalau udah umur 40 tahun pada ngelipet tempat tidur teman-teman. Sambil bilang bukan saatnya lagi kami untuk ini. Kita umur 40 tahun juga kita lipat tempat tidur, ganti yang lebih empuk. Emang jauh bener.
Kekasih Allah tuh. Mereka-mereka ini nih amal ibadahnya itu udah bisa membuat mereka punya kapal besar. Mereka naiki, kita bisa ikutan numpang di sana. Makanya hidup nih jangan jauh-jauh dari mencintai para wali. Hidup jangan jauh-jauh dari mencintai para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang terkait, saya mau ceritain tentang karamah para wali yang terkait urusan haji, ya. Tadi udah cerita-cerita tapi belum ada kaitan yang urusan haji. Sahibul Hadrah, namanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Yang nyusunin hadrah ini, yang alhamdulillah kita baca sekarang ini, itu adalah anak dari orang yang dapat julukan Al-Idrus yang pertama. Namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Beliau Al-Idrus, Ustazah kalau dapat julukan yang pertama tuh bapaknya berarti bukan Al-Idrus, bukan. Bapaknya adalah Habib Abu Bakar As-Sakran. Yang dapat julukan As-Sakran. Bapaknya beliau, bapaknya As-Sakran ini adalah Habib Abdurrahman Asgaf. Ya, makanya Al-Idrus nih cucunya Asgaf. Asgaf itu marga yang tua. Jadi sekalian, nah yang saya mau ceritain tentang Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidarus. Datang musiman haji. Beliau satu waktu udah mulai nih orang-orang pada berangkat nih, kloter demi kloter haji nih udah pada mulai berangkat. Udah mau deket-deket hari haji. Beliau kumpulin keluarganya. Zaman itu tuh orang haji tuh masih pakai tenda-tenda, teman-teman. Belum ada hotel, belum ada tuh zaman itu ya. Berapa ratus tahun yang silam ini. Beliau kumpul gitu kan. Saya rasa zaman itu kayak nggak ada pakai pendaftaran ini itu, apalagi pakai barcode ini itu tuh nggak. Pokoknya nyampe ke sana berarti haji gitu aja. Beliau lihat orang-orang rombongan demi rombongan berangkat pergi haji. Satu hari udah mau deketan musiman haji, beliau kumpulin keluarganya. Kemudian abis itu siap-siap bawa-bawaan. Mau kemana kita Bib? Mau haji. Oh, udah siap-siapin apa-apanya Bib. Ya udah bismillah. Pokoknya kalian siap-siap, kalau udah siap-siap panggil saya. Udah tuh pada siap-siap semuanya ini itu apa segala macam. Mereka bilang, Bib tapi ini haji udah deket banget nih waktunya, kayaknya kita kalau berangkat juga gak keburu. Kata Bib udah siapin aja. Mereka pun siap-siap semuanya kayak pakaian ini apa segala macam. Habib kemudian masuk dalam ruangan, tuh orang-orang udah pada siap-siap semua. Bib kita siapin kendaraan, gak usah kata Habib. Ayo kumpul semuanya di sini, pegang tangan saya, jadi pegang tangan. Itu beliau, istrinya, anak-anaknya, sampai ke pembantu-pembantunya, tukang masaknya, tukang yang khidmah kepada beliau, semuanya tuh suruh pegangan tangan. Bismillahirrahmanirrahim, pejem mata, buka lagi sekarang, zrat sudah ada di Mekah. Gampang bener, enak bet dah. Gimana tuh kita? Ya Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Mereka faham dunia ada dalam genggaman Allah, mereka minta Allah memberikannya seperti yang mereka kehendaki. Dan Allah memberi kepada mereka sesuai dengan apa yang beliau sampaikan dalam salah satu, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam hadis qudsinya. Ana Rabb alladzi idza qultu li syai'in kun fayakun. Aku adalah Tuhan yang apabila menghendaki segala sesuatu tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Aku akan menjadikan hamba-hamba tercinta di sisiku, para wali-waliku, apabila berkata kepada segala sesuatu jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Termasuk pengen berangkat haji. Tinggal gitu aja, zet udah nyampe tuh ke Mekah. Jadi sekalian, ada pembantunya ngomong gini, ya ampun Bib, maaf Bib. Kenapa? Anak Habib yang kecil ketinggalan Bib. Anak yang kecil ketinggalan. Gimana tuh mau dititipin siapa, mau diteleponin siapa? Zaman itu gak ada telepon, gak ada apa-apa. Sehingga sekalian beliau bilang, pegang,
baju saya. Perempuan, pelayan perempuan. Pegang baju saya di belakang, pegang baju saya di belakang. Lebek-bek. Ambilin anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh udah nyampe ke sana tuh. Nyampe lagi ke Yaman, dicariin anaknya. Gak tahu tuh lagi ngumpet di balik kulkas apa di mana gitu kan. Dapat anaknya nih, dirapiin, dimandiin, kemudian kembali lagi. Nyampe lagi ke Mekah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh kayak enggak ada batasan. Melipat ruang, melipat waktu, saudaraku sekalian. Melipat ruang, melipat waktu. Kayak enggak ada gitu. Buat mereka tuh semuanya gampang-gampang aja, semuanya ringan-ringan aja. Masya Allah, tuh para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habis cerita yang laki, saya sekarang mau cerita yang perempuan. Saudaraku sekalian, saya muliakan, ada nih seorang perempuan belum nikah, jomblo. Nah, para jombloers silahkan menyimak. Bedanya solehah banget. Enggak sih, enggak beda, persamaannya. Mudah-mudahan semua yang jomblo juga Allah jadikan solehah insya Allah. Solehah banget. Taat sama orang tua, akhlaknya mulia, baik, ibadah. Gak pernah nyakitin orang, mata terjaga, telinga terjaga, lisan terjaga. Sampai Allah muliakan dia dengan sebuah karomah, teman-teman. Karomahnya, setiap malam antara maghrib dan isya, Allah jadikan bisa berada di tempat yang lain. Ceritanya gini nih, ketahuannya gini. Jadi ada tetangganya, itu dia ngadu sama si bapak. Dia bilang, Pak, anak bapak tuh kan solehah ya. Setahu saya begitu, alhamdulillah. Tapi kok sukaannya kok pergi ke arah hutan gitu. Kalau mau deket maghrib, masa sih? Setahu saya dia ada di dalam kamarnya deh. Enggak Pak, suka kelihatan. Beberapa waktu ini saya suka lihat dia kayak jalan gitu, ke arah hutan gitu. Oh, masa sih? Coba deh ntar, makasih ya udah dikasih tahu. Iya makasih sama-sama Pak. Malam harinya ternyata bener. Ketika ditamatin nih anak dari kejauhan gitu, ternyata jelang-jelang maghrib kayak setengah jam sebelum maghrib gitu, kayak 1/4 jam sebelum maghrib, dia jalan tertutup auratnya rapi semuanya dan berhijab juga teman-teman, berniqab gitu. Jalan kayak menuju ke arah hutan gitu. Bapaknya udah deg-degan. Ya ampun nih jangan-jangan punya suami. Jangan-jangan kawin lari. Asar ya? Belum. Jangan-jangan kawin lari gitu, nih cerita terakhir ya. Akhirnya terus diikutin sama si bapak nih. Diikutin sama si bapak, namanya orang kan jalan tengah hutan dimanapun aja ya, pasti kan ada saatnya mata berkedip gitu kan. Dia berkedip dan tiba-tiba dia ada di keramaian. Rame banget, terang banget, waduh. Padahal asalnya kan gelap tuh kan, mau menuju maghrib di hutan pula gitu. Wah di mana nih terang banget nih, di mana nih? Dia nanya sama orang, maaf Pak, sama yang sebelahnya, ini di mana sih Pak? Loh, kamu kok nggak tahu ini di mana? Di mana ini Pak? Maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Kamu gimana sih? Ini Masjidil Haram. Hah, ya ampun. Masjidil Haram. Waduh, nih kalau sampai ketinggalan anaknya, dia bisa nggak balik. Jadi dia pun ngikutin si anak tadi ini, ngikutin anak perempuannya teman-teman. Dia liatin, wah ada anak saya tuh, dia ikutin tuh sama dia. Akhirnya terus dia bilang, nak, bapaknya, lah kok bapak di sini? Ngapain bapak di sini Pak? Maaf nak, bapak ini nak ngikutin kamu, katanya tetangga kamu kalau deketan maghrib itu kayak berangkat ke tengah hutan gitu, jadi bapak ikut aja kemari. Oh ya udah Pak, nggak apa-apa deh. Bapak sekarang seneng-seneng, bapak bisa tawaf, bapak bisa sholat. Saya Pak sama Allah dikasih kemuliaan untuk bisa menghabiskan waktu antara maghrib dan isya di Masjidil Haram. Cewek juga kayak kita. Kita berkedip nyampenya di mana?
Allah. Kita sih nggak perlu berkedip, kita perlunya pules. Ntar nyampe tuh kemana-mana tuh. Masya Allah, dalam mimpi ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi anaknya bilang, pokoknya Pak nanti habis kelar sholat isya kita janji ketemu di sini ya Pak ya. Bapak yang jauh-jauh kita ikutan, Bapak bisa pulang barengan sama saya habis isya nanti. Masya Allah, Masya Allah. Hamba-hamba Allah yang mulia teman-teman. Waktu juga yang memisahkan kita akhiri majelis kita. Mudah-mudahan hajat kita semuanya dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau ziarah bareng ini ya. Iya nah, halo. Kita mau ziarah? Udah siap sudah. Ya, kita akan ziarah ya. Udah yang teman-teman tetap di tempat aja. Yang udah kebagian bisa majelis barengan sama saya di sini, udah biarin tetap di sini. Biar saya datang ke sana untuk berziarah, ziarah singkat. Mudah-mudahan diterima sama Habib Hussein insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dijadikan sebagai tanda kita cinta kepada Habib Hussein. Kapalnya Habib Hussein muat buat kita sekalian. Kita mudah-mudahan gak ada yang terhalang dari kapal beliau insyaallah. Kita baca doa akhir majelis bersama-sama. Ya Rabbana tarafna. Ala ladha ashrafna. Fatub alaina tauba. Tasil li kulli hauba. Wastur lana al-awrati. Wa aminir rawati. Waghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya Rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabi semuanya nggak usah maju salaman ya. Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli sallam wa sallam Rabbi alaihi tolong langsung keluar ya ke kiri. Wa alihi wa sahbi. Jangan maju semuanya, maafin langsung ke kiri. Udah deh kesian susah dong. Walhamdulillah ilahi fil bad'i panitia dong maju nih, nggak bisa bergerak nih. Tolong dong pengertiannya. Jangan maju semua ke kiri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah bil qabul. Kami kulisul wa ila hadat Rasul Fatihah.